اللہ نے ان کو جو کچھ عطا فرمایا نا، اعلیٰ، بہترین اور سب کو وکرے انداز کے اندر عطا فرمایا۔ ایک ایک چیز کا اندازہ کریں، رب مجھے اور آپ کو ملے کون؟ اللہ۔ بولے بھائی، اللہ۔ میرے اور آپ کے رب کون؟ اللہ۔ باقی بھی انسانیت ہے، ان میں سے کسی کا رب کوئی کس کو پکارتا ہے، کوئی صنم کو پکار رہا ہے، کوئی کس کو پکار رہا ہے، کوئی کس کو پکار رہا ہے۔ مجھے اور آپ کو اللہ نے سجدہ کرنے کی توفیق دی اپنے آپ کو۔ مجھے اور آپ کو اللہ نے مانگنے کی توفیق عطا فرمائی اپنے آپ ہی اللہ سے۔ اللہ کے سامنے جھکنے کا مجھے اور آپ کو حکم، اللہ سے مانگنے کا مجھے اور آپ کو حکم، اس اللہ کو اپنا ٹکڑا سنانے کا مجھے اور آپ کو حکم، اور مجھے اور آپ کو خوشی اس بات کی ہونی چاہیے کہ اس جیسا کوئی اور نہیں۔ ساری کائنات کے سارے خدا باطل ہے، ساری کائنات کے سارے خدا وہ فضول ہے، ساری کائنات کے اللہ کے علاوہ تمام کے تمام معبود وہ باطل ہے، وہ ناحق ہے۔ حق اللہ، حق ہو اللہ ہو۔ اس لیے مجھے اور آپ کو اس پر خوش ہونا چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو اپنی بندگی عطا فرمائی ہے، اپنی بندگی کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ دوسرے نمبر پر آ جائے، انبیاء علیہ السلام تقسیم ہوئے، امتیں ملی انبیاء علیہ السلام کو، امتوں کو نبی ملے اور نبیوں کو امتیں ملی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے۔ لیکن جو نبی اللہ نے مجھے اور آپ کو عطا فرمائے، جس نبی کے امتی ہونے کا شرف اللہ نے مجھے اور آپ کو عطا فرمایا، یہ شرف کسی اور امت کو، کسی اور امتی کو نہیں ملے۔ باقی سب کو نبی ملے، مجھے اور آپ کو امام الانبیاء ملے۔ باقی سب کو رسول ملے، مجھے اور آپ کو امام الرسول کے امتی ہونے کا شرف بخشا۔ باقی سب نبیوں کا معراج زمین پر ہوا، میرے اور آپ کے نبی کا معراج آسمانوں پر ہوا۔ باقی سب نبی افضل، اعلیٰ، عرفہ، لیکن ان تمام کے تمام میں بڑھ کر مقام اللہ نے کس کو عطا فرمایا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اس لیے تو حضرت آدم علیہ السلام اللہ نے خود فرمایا کہ میرے حبیب، جہاں میرا نام لکھا ہوا وہاں پر تیرا نام لکھا ہوا۔ باقی کسی نبی کو یہ اعزاز نہیں ملا۔ اذان میں کس کا نام؟ اللہ کا۔ اذان میں میرے اور آپ کے نبی کا۔ کلمے میں اللہ کا نام، کلمے میں میرے اور آپ کے نبی کا نام۔ عرش کے ستون اور عرش کے تخت کے اوپر لکھا ہوا اللہ کا نام، وہیں پر لکھا ہوا میرے اور آپ کے نبی کا نام۔ جنت کے ہر پتے پر اللہ کا نام لکھا ہوا، وہیں پر میرے اور آپ کے نبی کا نام لکھا ہوا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا خطاب جس نبی کو اللہ نے عطا فرمایا کہ میرے نبی، میں تیرے ذکر کو، میں تیرے نغموں کو بلند کرتے کرتے بلند کرتا رہوں گا۔ قیامت کے صبح تک جہاں اللہ کا نام لیا جائے گا، وہیں پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے گا۔ یہ نبی کس کے نبی ہیں؟ کیوں بھائی؟ وہ پچھلے دور بیٹھے، میرے خیال میں تھوڑا قریب ہو جائے گا تو پھر مجلس تے اندر، مجلس تے نال بندہ شریک ہوئے نا تو وہ بڑا فائدہ ہوتا ہے، بندہ وہ اثر محسوس کرو۔ دور بیٹھا بندہ کہ یار اس بندے نے تو تعلق ہی کوئی نہیں۔
نبی مجھے اور آپ کو وہ ملے جو تمام انبیاء علیہ السلام کے سردار نبی، جن کے بارے میں اللہ خود فرماتے ہیں میرے نبی تجھے پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں کائنات کو کبھی نہ بناتا، میرا نبی تجھے نہ کرنا پیدا ہوتا میں کائنات کو نہ سجاتا۔ خلاصہ کائنات نبی ہے۔ ایک بہت بڑے بزرگ شاعر، ولی، مفسر، محدث، انہوں نے ایک شعر کہا ہے جو بہت ہی بہترین ہے، مجھے اور آپ کو اس کا ترجمہ بھی یاد کر لینا چاہیے، چلو شعر یاد نہ ہو۔ عربی کا شعر ہے، فرماتے مما زادنی عجبا وتیہا، مما زادنی عجبا وتیہا وکدت باخمصی عطاء الثریا دخولی تحت قولک یا عبادی وَأَنصِرْتَ أَحْمَدًا لِّي نَبِيًّا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو عیاض نام ہے ان کا، مفسر ہے، محدث ہے، شاعر ہے، ولی ہے۔ فرماتے اللہ کو اللہ سے بات کر رہے ہیں، مما زادنی عجبا وتیہا، کہ اللہ تو نے مجھے کتنے انعامات سے نوازا، کتنے انعامات تیرے میرے اوپر ہیں، میں تیرے احسانات کو، تیرے انعامات کو گننا چاہوں گن نہیں سکوں گا، شمار کرنا چاہوں شمار نہیں کر سکوں گا۔ وَكِدْتُ بِأَخْمَصِي عَطَاءَ الثُّرَيَّا، لیکن تیرے میرے اوپر تو وہ نعمتیں ہیں جن کی وجہ سے میں زمین پر نہیں بلکہ آسمانی ثریا پر پہنچ چکا ہوں۔ تیری وجہ میں دو نعمتیں وہ نعمتیں ہیں جن کی وجہ سے یوں سمجھ لو، ترجمہ کر لو کہ آسمان کے فرشتے بھی مجھے دیکھ کر رشک کرتے نظر آتے ہیں۔ وہ دو کون کون سی نعمتیں؟ پہلی نعمت، آپ نے مجھے عبادی کہہ کر خطاب کر کے مجھے اپنی بندگی کا شرف عطا فرمایا۔ اللہ خود قرآن میں فرماتے ہیں یا عبادی الذین، اے میرے بندے۔ عام طور پر میرا اور آپ کا ذہن بنتا ہے کہ اللہ جب خطاب کریں گے اے میرے بندے، وہ بندہ شامل ہوگا جو تہجد گزار بندہ ہوگا، جس کو ہم معاشرے میں اللہ والا کہتے ہیں، جس کو ہم معاشرے میں ولی کہتے ہیں۔ لیکن کہتے ہیں جب اللہ نے ساتھ ہی ارشاد فرمایا تو مجھے معلوم ہوا کہ مجھ جیسے گناہگار کو اللہ خطاب کرتے ہیں، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے وہ بندے جس کے نام اعمال میں ایک بھی نیکی نہیں، تو جتنا دور جا سکتا ہے دور چلا جا، لیکن میری بندگی سے نہیں نکل سکتا، بندہ میرا ہی رہے گا۔ یا عبادی کہہ کر مجھے اتنا بلند مقام عطا فرمایا۔ اب کوئی عام بندہ، کوئی ایم این اے ایم پی اے آ جائے، وہ کہے یار اتنے چک کے جنا بندہ میرا اپنا ہے، اور اسے چھوڑے ہو جاتے ہیں یار مجھے ایم پی اے نے اتنا بڑا دیا، مجھے ایم پی اے نے ایم این اے نے تسلی دی، سب کے سامنے مجھے کہہ دیا، یا مجھے اپنے ساتھ سٹیج پر بٹھا دیے، کرسی پر، خوش ہوتے ہیں نا سی۔ مجھے اور آپ کو اپنا کون کہہ رہے ہیں؟ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ۔ کون کہہ رہے ہیں؟ ہم بندے کس کے؟ اللہ کے۔ بندے کس کے؟ اللہ کے۔ تو بندگی بھی کس کی کرنی چاہیے؟ اللہ کی بندگی۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ بندہ میرا ہی ہے، کتنے ایک تو گناہ کر لے گا، کتنے ایک تو گناہ کر لے گا۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے اگر تیرے گناہ اتنے ہو جائے، اتنے ہو جائے، اتنے ہو جائے کہ زمین و آسمان کے درمیان کے خلا کو بھر دیں، پھر بھی تو میری طرف آ کر ایک بار کہے گا اللہ معاف کر دے، میں سب معاف کر دوں گا اور مجھ سے کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے۔ تو یہ اللہ کس کے ہیں؟ میرے ہیں۔ میں یقین کر لوں میرے اللہ ہے، میرے رب ہے۔ جیسے امی کے بارے میں چھوٹا بچہ کہہ رہا نا میری امی، اور جب بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر کیا کہتا ہے؟ تیری امی نے یوں کیا تو تیری امی نے۔
تو رب میرے ہیں، ہم یقین کر لیں اس بات کا کہ اللہ ہمارا ہے، اللہ ہمارا ہے، اللہ ہمارا ہے۔ اور دوسرا اعزاز شاعر کیا کہتا ہے؟ وَأَنصِرْتَ أَحْمَدًا لِّي نَبِيًّا، کہ تو نے مجھے امام الانبیاء کا امتی بنایا۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں مجھے اور آپ کو کچھ کرنا چاہیے، کوئی عبادات، کوئی معاملات میں درستگی، کوئی اچھے معاشرت، اچھے اخلاق، نمازوں کی پابندی، ذکر اذکار، تلاوت۔ اللہ ہمیں جو حضور کی امت ہے، اللہ نے انہوں ہمیشہ جہنم واسطے پیدا نہیں کیا۔ ہمیشہ جہنم واسطے پیدا کرنا ہوتا کہ اللہ انہوں حضور دا امتی، حضور کا کلمہ ان کے زبان پر جاری۔ تو میں نے اور آپ نے پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، مجھے یہ دو اعزاز حاصل ہو گئے، میں اللہ کا بندہ بن گیا اور حضور کا میں امتی بن گیا۔ حضور فرماتے ہیں میرے رب نے مجھے ایک موقع عطا فرمایا دعا مانگنے کا، میں مانگتا رہا مانگتا رہا مانگتا رہا، لیکن جو اصل دعا تھی وہ میں نے چھوڑ دی۔ صحابہ کرام نے عرض کی اللہ یا رسول اللہ کیسے؟ حضور نے فرمایا وہ دعا میں نے اپنے امت کے لیے قیامت کے دن کے لیے رکھی ہے، جہاں میری امت کو ضرورت پڑے گی میں وہی دعا مانگوں گا، اللہ میری امت کو جہنم سے خلاصی عطا فرمائے۔ سمجھ آ گئی گا بات کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو جو کچھ دیا سب سے اعلیٰ دیا، سب سے اولا دیا، سب سے افضل دیا۔ اور آگے آسمانی کتابیں کل کتنی ہیں؟ 4۔ کل کتنی ہیں؟ 4۔ اللہ نے ان 4 میں سے جو سب سے اعلیٰ ہے، جو سب سے افضل ہے، جو سب سے برتر ہے، قرآن مجید، وہ مجھے اور آپ کو عطا فرمایا۔ ایک آسان سے فرق بتلا کے بعد آگے چلاتا ہوں۔ باقی سب تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، سب کتاب اللہ ہے۔ کیا ہے؟ اللہ کی کتابیں ہیں، اللہ نے لکھوا دی، چل جبرائیل لکھتا جا لکھتا جا لکھتا جا لکھتا جا، ختم ہو گئی، نبی کے حوالے کر دی، یہ بھائی تیری امت کے لیے ہے، جو اپنے امت کو اس پر عمل کرا۔ لیکن جو قرآن ہے نا، قرآن یہ کتاب اللہ نہیں ہے، یہ کلام اللہ ہے۔ قرآن کیا ہے؟ کلام اللہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس زمین و آسمان کو پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے، زمین و آسمان کو پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے اللہ نے جنت میں قرآن کی تلاوت فرمائی۔ فرشتوں نے اس کو سنا، جب فرشتوں نے قرآن کی تلاوت اللہ سے سنی تو فرشتے کہنے لگے کیا خوش نصیب وہ زبانیں ہوں گی جو زبانیں اس کلام کی تلاوت کریں، اور کیا بہترین وہ سینے ہوں گے جو سینے اس کلام کو اپنے اندر محفوظ کریں۔ کلام اللہ ہے۔ الف لام میم سے، الحمد سے اللہ نے شروع فرما کر والناس تک اللہ نے خود اس کی تلاوت فرمائی۔ یہ شرف ہے، یہ اعزاز ہے جو کسی اور کتاب کو نہیں ملا، کسی اور آسمانی کتاب کو کلام اللہ ہونے کا شرف حاصل نہیں ہوا۔ اور ایک عجیب سی صورت ہے قرآن میں، اگر میرا دل کرے نا، میرا دل کرے کہ میں اللہ کی نقل اتار دوں، اتار سکتا ہوں؟ کوئی بندہ اللہ کی نقل اتار سکتا ہے؟ میں نماز پڑھتا ہوں حضور کے طریقے کے مطابق، میں نماز پڑھوں گا، حضور کے نقل تو اتار دوں گا، لیکن اللہ کی نقل نہیں اتار سکتا۔ کوئی اور عمل کرتا ہوں، اللہ کی نقل نہیں اتار سکتا۔ ایک چیز دیتا ہے میں اور آپ اللہ کی نقل اتار سکتے ہیں، جب میں اور آپ قرآن پڑھتے جاتے ہیں تو میں اور آپ کس کی نقل اتار رہے ہیں؟ اللہ کی۔ کیوں؟ کیسے؟ اس میں خود اللہ فرماتے اننی انا اللہ۔ کیا معنی اس کا؟ پکی گل میں اللہ، تو میں اللہ ہوں، اللہ معاف فرمائے، کبھی بھی نہیں۔ لیکن وہ کلام کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ کس نے کیا؟ اللہ نے۔ تو کیا کہا جائے گا؟ اننی انا اللہ لا الہ الا انا
فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، میرے بندے میری یاد کے لیے نماز پڑھ. بندہ بھی وہی کہہ رہا ہے. اللہ نور السماوات والارض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور. ساری کائنات کو روشن کرنے والی ذات کون ذات ہے؟ اللہ کی ذات. زمین و آسمان کے نور کون ہے؟ اللہ. اللہ وحدہ لا شریک ہے، اکیلے ہے، تنہا ہے، نہ اس کے کوئی مثل ہے تو نہ اس کے کوئی مثال ہے. تو نقل میں اور آپ اتار لیے کہ نہیں اتار؟ بہرحال یہ تو قرآن کا اعزاز ہے. قیامت کا دن ہوگا، آج اس قرآن سے میں اور آپ دور ہیں. فرشتوں نے کہا تھا بڑے خوش نصیب وہ زبانیں ہوں گی جس پر یہ قرآن جاری ہوگا. ہم میں سے کتنے بھائی ہیں جنہوں نے آج تک قرآن کا ایک لفظ نہیں سیکھا؟ تو میری اور آپ کی زبان خوش نصیب زبان ہوئی یا بد نصیب زبان ہوئی؟ کتنے بھائی بہنیں ہیں جن کے سینے میں آج تک قرآن کا ایک بھی سورت محفوظ نہیں ہے؟ کبھی غور کیا میں نے؟ اس قرآن کو اترے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا؟ 1400 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا. اب جب سے میں اور آپ پیدا ہوئے قرآن ہمارے پاس موجود ہے. اگر 35 سال 40 سال 50 سال عمر ہے تو 35 40 50 سال یہ قرآن میرے اور آپ کے پاس ہے. ناپید تو نہیں ہوا؟ اللہ معاف فرمائے. کہیں گم تو نہیں ہو گیا؟ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے ایسے حالات نہیں آئے کہ میرے اور آپ کے گھر، میرے اور آپ کی مسجدیں، میرے اور آپ کے مدرسے وہ قرآن سے خالی ہوں. ایسا تو نہیں ہے. اللہ سے مانگنا چاہیے اللہ ایسے حالات سے ہماری حفاظت فرما. نہیں تو اسی اتنے بہادر قوم نہیں ہے کہ ایسے اپنے دین کے اپنے قرآن کی حفاظت کریے. روس سے آزاد شدہ جو ریاستیں ہیں، مولانا پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہم فرماتے ہیں وہاں پر ان لوگوں نے قرآن کو کیسے محفوظ رکھا. گھروں میں تہخانے بنائے، ان تہخانوں میں اپنے بچوں کو 4-6 مہینے تک رکھا. پھر جو علماء جو قرآن ہے وہ درزی کا کام کرتے تھے، ساتھ بچہ بٹھا دیا، قاری صاحب اس بچے کو بھی پڑھانا ہے. وہ بچہ بٹن لگاتا تھا، کبھی اس کو بٹن لگاتا تھا ظاہری اور ادھر سے قرآن یاد کر رہا ہوتا تھا. ایک وفد گیا پاکستان سے، یہ بھی حافظ، یہ بھی حافظ، یہ بھی حافظ. انہوں نے قرآن سامنے رکھا، بچہ قرآن کو دیکھتا ہے، قاری صاحب کو دیکھتا ہے، خیر میں دیکھ کے کوئی نہیں قرآن سننا ان سے قرآن سننا شروع کر دیا، پر سنانا شروع کر دیا. پھر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہم فرماتے ہیں میں کہیں سے گزر رہا تھا، میری پگڑی، میری داڑھی، میرے ہاتھ میں آسان دیکھ کر ایک مائی سامنے آ گئی. پتر مسلمان لگتے ہو؟ جی. میں کہا مسلمان. آپ کے پاس قرآن ہے؟ میں جب بھی جاتا تھا، جہاں کہیں جاتا تھا، وہ پاکٹ سائز قرآن اپنے ساتھ تلاوت کے لیے لے کر جاتا تھا. جب اس بھائی نے اس قرآن کو دیکھا، قرآن کو دیکھتے اس کو آنکھوں سے لگا رہی ہے، چوم رہی ہے، سر کے اوپر رکھ رہی ہے، 5-10 منٹ مائی کی حالت ہی غیر ہو گئی. میں مائی کو پوچھا، مائی قرآن نہ اتنی محبت کہہ رہا پترا آج 20 سال تو بعد قرآن کی زیارت ہو رہی ہے. میرے اور آپ کی الماریاں بڑی پڑی ہیں، ہم نے کبھی قرآن کو کھول کر دیکھا ہے؟ کبھی اس قرآن کو پڑھنے کے میں نے اور آپ نے کوشش کی ہے؟ اتنا بڑا اللہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ قرآن کی صورت میں میرے اور آپ کے پاس ہے، اور ہمارے نبی کی خصوصیت ہی کہ قرآن کا معجزہ ہے. باقی سب نبیوں کے معجزات ختم ہو گئے، وقتی معجزے تھے. اب چاند 2 ٹکڑے یا ایک ہی ٹکڑا ہے؟ ایک ہی ٹکڑا ہے. ہمارے نبی کا معجزہ تھا، چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا تھا، لیکن وہ وقتی تھا، ختم ہو گیا. ہمارے نبی معراج پہ گئے، معجزہ ہے حضور کا. آج بھی گئے، نہیں جانا تھا، گئے واپس آ گئے. لیکن قرآن جس صورت میں جبرائیل لے کر آئے تھے، جس صورت میں قرآن لوح محفوظ میں لکھا ہوا تھا، اسی صورت میں یہ قرآن آج میرے اور آپ کے پاس حضور کا معجزہ موجود ہے. لیکن میرے اور آپ کے پاس قرآن پڑھنے کے لیے ٹائم ہے، اپنے بچے کو قرآن پڑھانے کے لیے میرے اور آپ کے پاس ٹائم ہے.
کتنے ہماری بدبختی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، جنتی لوگ جنت میں پہنچ جائیں گے. اللہ حضرت داؤد علیہ السلام کو حکم فرمائیں گے داؤد میرے بندے ذرا اپنے کتاب کی تلاوت تو کر. حضرت داؤد علیہ السلام ان کو اللہ نے زبور عطا فرمائی تھی اور ایسی آواز عطا فرمائی تھی کہ جب وہ تلاوت کرتے تھے تو پرندے اپنے اڑان کو روک لیتے تھے اور سروں کے اوپر آ کر کھڑے ہو جاتے. جب حضرت داؤد علیہ السلام زبور کی تلاوت کرتے تھے تو پہاڑ بھی ان کے ساتھ جھومنا شروع ہو جاتا. حضرت داؤد علیہ السلام تلاوت کر لیں، اللہ جنتیوں سے پوچھیں گے ہاں اس سے خوبصورت آواز تلاوت کبھی سنی ہے؟ اسی کتنے سنی؟ ہم کہیں گے اللہ اس سے بہتر ہم نے کوئی اور. اللہ فرمائیں گے اس سے بہتر خوبصورت آواز سننا چاہتے ہو؟ سب کہیں گے اللہ کیوں نہیں. اللہ فرمائیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ اور اپنے امتیوں کو اور جنت کے لوگوں کو قرآن سنا. کیا منظر ہوگا، کیا انداز ہوگا. کیا حضور کی آواز تھی جس کے لیے ابو جہل بھی سننے کے لیے جایا کرتا. ابو لہب بھی رات کو حضور تلاوت کرتے تھے، ابو لہب بھی سن کر جا کر چھپ کے سنا کرتا تھا. کتنی پیاری آواز ہے میرے بھتیجے کی، کتنا خوبصورت انداز ہے میرے بھتیجے، کیا پیارا کلام پڑھ رہے ہیں. آپس کے اندر جب ملاقات ہو جاتی ہے کہ یار تو بھی سننا ہے تو کل سے نہیں آئیں گے. پھر جب رات ہو جاتی حضور کے قرآن پڑھنے کا ٹائم ہو جاتا سب چپ کے یار وہ نہیں آئے گا میں تو جا کے سنا. ایسا انداز اللہ نے حضور کو. پھر جن کے سینے پر، جن کے دل پر، جن کے قلب اطہر پر اللہ نے قرآن کو اتارا. تنزیل من رب العالمین نزل به الروح الامین على قلبك لتكون من المنذرین. قرآن وہ قرآن جس کے نازل ہونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم محمد بن عبداللہ تھے. قرآن آیا تو اس قرآن نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد الرسول اللہ بنا دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرنے پھر حکم ہوگا اب بھائی اس سے بہتر کوئی تلاوت سنی ہے اس سے خوبصورت انداز سے؟ تو دیکھیں گے اللہ کوئی نہیں سنی. تمہیں کہ سننا چاہتے ہو یہ اللہ سنائے. اللہ خود سارے کے سارے پردے ہٹا دیں گے. یہ جنتیوں کو قرآن کے ساتھ محبت کرنے والوں کو احساس کریں. اللہ درمیان کے سارے پردے ہٹا دیں گے، خود سامنے آئیں گے اور جو تلاوت سنائیں گے وہ نہ زبور کا سنائیں گے، نہ انجیل کا سنائیں گے، نہ تورات کا سنائیں گے تو قرآن سنائیں گے. نازل کرنے والے اللہ اس قرآن کی تلاوت کریں گے اور سارے کے سارے جنتی اللہ کی تلاوت کو سنیں گے. اور حدیث میں آتے ہیں اللہ کون کون سی سورتیں اپنے بندوں کو سنائیں گے. سورۃ طٰہٰ سنائیں گے. طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرة لمن یخشى تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. سننا کیوں جی بھئی جنت کی منظر دیکھنا ہے انشاءاللہ. اللہ سب کو جنت نصیب فرمائے بلکہ جنت الفردوس اللہ سے مانگنا چاہیے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو کون سا مہینہ فرمایا؟ جنت والا مہینہ. کون سا مہینہ ہے؟ اور اس میں اللہ سے کیا مانگو؟ کثرت سے اللہ سے جنت مانگو. صبح سے ابھی تک کتنی دیر ہو گئی ہے؟ میرے خیال میں 12 گھنٹے ہونے کو ہے. کتنی بار ہم نے جنت مانگی اللہ سے؟ یہ کوئی بندہ کہے. حضور نے فرمایا نا اس روزے کی حالت میں اللہ سے کیا مانگو؟ جنت مانگو. کتنے گھنٹے گزر چکے ہیں؟ ہم میں سے کس نے اللہ سے جنت مانگی؟ چلیے کوئی ایک بندہ ہے پھر تو گزر گیا.
اور ہم نے اللہ سے جنت میں متوجہ کرنا، تھوڑا سا فکر مند کرنا چاہتا ہوں کہ جس چیز کا حضور نے اس کے رمضان کے ساتھ خصوصی طور پر جوڑا ہے، اس چیز کو میں اور آپ کیوں چھوڑی جا رہے ہیں؟ اب اللہ سے جنت مانگنا کوئی مشکل کام ہے؟ اس کے لیے کوئی درخواست دینی پڑے گی، کوئی خرچہ کرنا پڑے گا؟ یہ پاکستان اور دنیا کا نظام تھوڑی ہے، پہلے درخواست دو، پھر پرچہ دو، پھر اس کے بعد پیسے دو، پھر خرچہ دو، پھر فائل تیار ہوگی، پھر نہیں، بیٹھے بیٹھے اللہ جنت عطا فرمائے۔ اللہ تیرا کیڑا جو بندہ اپنے عمل کے ذریعے میں جنت نہیں کما سکتے، اللہ تو اپنے فضل سے عطا فرما، پھر تجھے تیرے نبی کا واسطہ دے کر تجھ سے جنت مانگتے ہیں، اللہ جنت عطا فرما۔ لیکن کچھ کر کے مانگا جائے بندہ سونا لگ جائے، کیوں؟ ایسے ہی جا کے بندہ کسی بوا کٹے بیٹھے، جو کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں شادی زمین پر، وہ جب بھی جاتے ہیں ان کو اس گھر سے کچھ ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ حالانکہ وہ کب کام آتے ہیں، کوئی کمی ہو گئی، کوئی خوشی ہو گئی، اگے پیچھے وہ بھی نظر کوئی نہیں ہوتی، لیکن وہ کہتے ہیں یار اسی اس گھر سے ہیں، تو ہم کس گھر کے ہیں، کس طرح کے ہیں؟ چلو پورا سال نہ صحیح، رمضان کا مہینہ کم از کم ہم اس در پر گزار لیں، رمضان کا مہینہ ہم وہیں پر گزار کر پھر اس اللہ سے مانگیں گے کیا؟ جنت۔ اللہ دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے مانگو، کیسے نہیں دیں گے؟ حدیث آپ سن چکے ہیں، اب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس وقت جہنم کے سب دروازے بند پڑے۔ حکومت اعلان کرے نا اڈے بند ہو گئے، کوئی بندہ اڈے جاتا ہے؟ اپنا کوئی ترتیب بنا لے گا، یار تو مانگنے تو سیال موڑ آگے چلتا، کوئی بھی بندہ لاہور جانے کے لیے لاری اڈا، کیونکہ اس کو پتہ ہے اڈا جو بند ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا یہ مہینہ شروع ہونے سے پہلے اللہ جہنم کے سب دروازے، تو اللہ ہمیں کیا دینا چاہتے ہیں؟ کیا دینا چاہتے ہیں؟ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جنت کے سب دروازے کھول دیتے ہیں، اور مہینے کے آخری دن تک جہنم کے دروازے بند رہتے ہیں اور جنت کے دروازے کھلے رہتے ہیں۔ اب وہ کھلا ہوا ہے تو سر بتا کھلا ہونا کافی ہے یا وہ اندر جان واسطے کوئی نہ کوئی قدم، کوئی نہ کوئی چلنا پوسی، کیوں ملا؟ جانا پڑے گا نا، پھر ہم دروازے میں داخل ہوں گے۔ جنت ہمارے انتظار میں ہے، دروازے اس کے کھلے ہیں، صرف اور صرف وہاں جانے کے لیے میں نے اور آپ نے یہ اعمال اختیار کرنے ہیں۔ اور میں سے پہلا عمل کیا ہے؟ روزہ ہے۔ پہلا عمل کیا ہے؟ روزہ ہے۔ اور روزہ ایسا ہو جیسے ابھی تک ہمیں جنت مانگنے کا خیال نہیں آیا نا، اللہ کرے ہمارے روزے میں اسی طرح گناہ کا خیال تک، یقین کرو ایسا روزہ ہو گیا کہ روشن ہی روشن کرنے کے سارے پہنچ گئے۔ روزے کے اصل مقصد کو پانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ روزے کا اصل مقصد کیا ہے؟ اللہ قرآن میں فرماتے لعلکم تتقون، ہونا ہی چاہیے کہ تیرا روزہ تجھے ولی بنا دے، تجھے متقی بنا دے، تجھے نیک بنا دے۔ ان روزوں سے پہلے جو میری زندگی میں گناہ تھے وہ گناہ میرے روزے میں نہ ہو، تو پھر میرا روزہ مجھے کیا بنا رہا ہے؟ متقی بنا رہا ہے۔ اگر آنکھ کا گناہ ہے، کان کا گناہ ہے، زبان کا گناہ ہے، سارے کے سارے گناہ ہو رہے ہیں اور میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، تو میرا روزہ مجھے مقصد پہ، میرے روزے کا مجھے فائدہ، فریضہ ادا ہو جائے گا لیکن فائدہ پورا مجھے، تو اللہ نے آسمانی کتابوں میں سے جتنی کتابیں تھیں ان میں سب سے اعلیٰ کتاب وہ کس کو دی؟ روزے پچھلے امتوں کو ملے کہ نہیں ملے؟ کیوں بھائی؟ صرف 3.5 مصیبت اللہ معاف فرمایا گیا، پچھلی امتوں کو بھی روزے ملے ہیں، کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ روزے صرف تم پر فرض ہے۔ بندہ پھر سوچے گا اللہ فرض کرنے سے تو سردیاں نہیں فرض کر لیں، گرمیاں نے کیوں فرض کی؟ اللہ نے 2 نظام چلائے، کچھ عبادات کا تعلق اللہ نے سورج کے ساتھ جوڑا ہے،
اور کچھ عبادات کا تعلق اللہ نے چاند کے ساتھ جوڑا ہے۔ اگر یہ رمضان کے مہینے کی عبادت شمسی سورج کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے، اسے ہم کر لیتے ہیں۔ جون کا مہینہ ہوتا، جون کا مہینہ ہر سال جون میں ہی آتا ہے یا آگے پیچھے آ جاتا ہے؟ 14 اگست ہر سال 14 اگست کو مناتے ہیں، اگست میں ہی ہے بھائی، جون ہی ہے، اس مہینے میں کوئی تبدیلی؟ ہجری جو سال ہے، قمری جو مہینے ہیں، اس کو اللہ نے مختصر بنایا اور روزوں کا تعلق اسی کے ساتھ رکھا۔ اگر بناتے اللہ مہینہ روزے کا جون کا، پنجاب والوں کے تو پھر نہیں، اور جن علاقوں میں سردی ہوتی ہے ادھر سردی ہوتی ہے، وہاں جون میں بھی سردی ہوتی ہے۔ بھائی یہ بندہ نہ کہے کہ جیسے یہاں پر گرمی تو پوری دنیا میں نہیں ہے ایسا۔ اللہ نے اپنے بندے کو سارے مزے چکھائے، بہار کا روزہ بھی رکھ، خزاں کا روزہ بھی رکھ، تو موسم سرما کا روزہ بھی رکھ، تو موسم گرما کا روزہ بھی رکھ، اور پھر نظام ایسا چلایا، ایسا عجیب قدرتوں والے اللہ ہے۔ اگر ایک سال رمضان کے روزے ہوتے جون میں، اگلے سال ہوتے فروری میں، پھر تو بندے کے ویسے ہی بیٹھ جاتا بندہ۔ اللہ نے آہستہ آہستہ اس کو گرمی سے سردی کی طرف لے کے آ رہے، 10 دن کے فرق کے ساتھ، پھر 10 دن کے فرق کے ساتھ اللہ گرمی سردی سے اس کو کہاں لے جائیں گے؟ گرمی لے جائیں گے۔ سال کے ہر مہینے اور ہر موسم کا مزہ اللہ نے روزے کی حالت میں رکھا ہے اس انسان کو۔ کتنا اللہ کا بڑا احسان ہے، کتنا اللہ کا اپنے بندے کے ساتھ محبت کا تعلق۔ تو روزے بھی مجھے اور آپ کو اللہ نے عطا فرمائے، پچھلی امتوں کو بھی روزے ملے ہیں نا، لیکن جس انداز سے اللہ نے مجھے اور آپ کو روزے عطا فرمائے، اس انداز سے کسی اور امت کو یہ روزے اس انداز سے نہیں ملے۔ حضور خود فرماتے ہیں، میں نے حدیث کا ایک ٹکڑا آپ کے سامنے رکھا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کو رمضان کے بارے میں 5 چیزیں مخصوص طور پر دی گئی، ساتھ نفی بھی ہو گئی، لم توتہن امت قبلہم، جو صرف ان کو ملی ہے، ان کے علاوہ کسی اور امت کو۔ اگر صرف اتنے بات فرماتے نا میری امت کو 5 چیزیں ملی ہیں، بندہ سوچ سکتے ہو یار ہمیں ملی ہے، اوروں کو بھی ملی ہوگی۔ حضور فرماتے نہیں، تمہیں ملی ہے، تمہارے علاوہ کسی اور امت کو یہ انعامات اور یہ خصوصیات، وہ 5 کیا ہے وہ انشاءاللہ کل کر لیں گے، ٹھیک ہے؟ ایک بتا دوں، 1 2 3 4 5 کر کے بتلا دو۔ نمبر 1 تفصیل انشاءاللہ پھر کل کریں گے، تھوڑا میرا اور آپ کا جذبہ جو اتنا انتظار کیا اس کے لیے کچھ نہ کچھ تو حاصل ہو جائے گا۔ نمبر 1، اب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزہ دار کے منہ کی بدبو اللہ کو مشک سے بھی زیادہ پسند نہیں ہے۔ کتنا بڑا احساس ہے۔ چلو تفصیل میں نہیں جاتا، توبہ کل انشاءاللہ پھر بات کریں گے، اللہ زندگی نصیب فرمائے۔ نمبر 2، روزہ دار کے لیے دریا کی مچھلیاں تک دعا کرتی ہیں، اور صرف گھنٹہ آدھا گھنٹہ نہیں، افطار کے وقت تک وہ دعا کرتی رہتی ہے۔ نمبر 3، جنت ہر روز ان کے لیے راستہ کی جاتی ہے۔ نمبر 4، سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ اور نمبر 5، اب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان کے آخری رات میں روزہ داروں کے مغفرت کے فیصلے کر دیے جاتے ہیں۔ تفصیل انشاءاللہ کل کوشش کرنی چاہیے۔ آج تو پہلا دن ہے، کوئی کام بندہ کرنے لگے پہلے دن یا پہلے وقت میں بندہ تیز ہو جاتا ہے یا سست ہوتا ہے؟ تیز ہوتا ہے۔ تو ہم اپنی تیزی تو دکھا نہیں رہے۔ کتنی تلاوت ہو گئی آج بھائیوں؟ اپنے آپ سے سوال کرنا ہے، کتنا ذکر اذکار میں نے کیا؟ سلطہ میں کتنی دیر میں عبادت کتنی دیر کی؟ سو بھی کیا کریں، سونا کوئی منع نہیں ہے، اتنا سوئے کہ بندہ عبادت جاگ کے کر سکے، تلاوت جاگ کے کر سکے، نماز جاگ کے پڑھ سکے۔ نہیں ہونتے جاگنے پہ جب نماز کا ٹائم آ جائے تو اس کے حضور نے فرمایا جب تک تلاوت کرتے ہو حشاش بشاش کرو، نیند آ جائے قرآن بند کر کے سائڈ پر کر کے آرام کرو، پھر دوبارہ جب اٹھو تو پھر تلاوت۔ تو حشاش بشاش ہونے کے لیے کچھ سونا بھی ضروری،
سونے کو اللہ نے آرام کا ذریعہ بنا. تو کوشش کرنی چاہیے. کل تک میں اور آپ جو آج ہمارا وقت گزر گیا بغیر تلاوت کی گزرا ہے تو میں ابھی سے تلاوت شروع کر دوں. بغیر دعا کی گزرا ہے تو میں اللہ سے جنت مانگنا شروع کر دوں. بغیر ذکر اذکار کی گزرا ہے تو ابھی وقت ہے. ذکر اذکار شام تک میں ڈھیر سارے کر سکتا ہوں. کریں گے انشاءاللہ. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اعف عنا فإنك عفو كريم. اللهم اغفر لنا وارحمنا واعف عنا. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. کریم اللہ، رحیم اللہ، مہربان اللہ. آج تیرے حبیب کے روزہ داروں کے روزے کا پہلا دن ہے. یا اللہ اس پہلے دن کو ہی ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بنا. اس پہلے دن کو ہم سب کے لیے رحمت کا ذریعہ بنا. اس پہلے دن کو ہم سب کے لیے برکتوں کا ذریعہ بنا. رب کریم ہم کمزور ہیں، ہم سے دین کا کام لے لے. رب کریم ہم کمزور ہیں، ہمیں روزے کے آداب کی توفیق نصیب فرما. رب کریم ہم کمزور ہیں، ہم غافل ہیں، ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا. رب بن مانگے عطا فرما، بن مانگے عطا فرما، بن مانگے عطا فرما. رحمت کا عشرہ شروع ہو چکا ہے. یا اللہ ہم سب کے ساتھ اپنا رحم والا معاملہ فرما. ہم سب کے ساتھ اپنے فضل والا معاملہ فرما. ہم سب کے ساتھ اپنے کرم والا معاملہ فرما. اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کے غلطی کوتاہیوں کو معاف فرما. قرآن کا تعلق ہم سب کو نصیب فرما. اپنے گھر کا تعلق ہم سب کو نصیب فرما. 5 وقت باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرما. ہم سب کے دلوں میں اللہ اپنی محبت پیدا فرما، اپنے حبیب کی محبت پیدا فرما. اپنے حبیب پر اترنے والے قرآن کی محبت پیدا فرما. اپنے حبیب کے صحابہ کی محبت ہم سب کے دلوں میں پیدا فرما. رب کریم تجھ سے مانگتے ہیں، سارے کے سارے روزہ دار بھائی بہنیں بیٹھے ہوئے ہیں. یا اللہ جو ہاتھ اٹھائے ہوئے تجھ سے جس جائز مقصد کے لیے مانگ رہا ہے، یا اللہ سب کی دعاؤں کو قبول فرما. یا اللہ یہ تو ایسے روزہ دار دعا مانگنے والے ہیں جن کے دعاؤں پر فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، جن کے دعاؤں پر فرشتے بھی آمین کہتے ہیں. تو خود فرماتا ہے میں روزہ دار کے روزے کی حالت کے دعا کو قبول کرتا ہوں. یا اللہ ہم سب کی دعا کو قبول فرما، ہم سب کی دعا کو قبول فرما، ہم سب کی دعا کو قبول فرما. جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما. جو اس دنیا سے جا چکے ہیں یا اللہ ان سب کے مغفرت کے فیصلے فرما. یا اللہ ان کے ورثاء کا یا اللہ تو والی اور وارث بن جا. یا اللہ سب لواحقین کو صبر جمیل نصیب فرما. یا اللہ ہم سب کو موت کی تیاری کی توفیق نصیب فرما، فکر آخرت نصیب فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.